السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ ہم جانتے ہیں انسانی تاریخ بے شمار مضبوط کرداروں سے بھری ہوئی ہے۔ آج جس کردار کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کا نام ہے کرنل لارنس، جسے تاریخ میں لارنس آف عربیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ برٹش آرمی نے لارنس آف عربیہ کو سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کرنے کے لیے ایک مشن پہ بھیجا تھا، جس میں وہ بہت حد تک کامیاب ہوا۔ برٹش آرمی کا بین الاقوامی شہرت یافتہ کردار کرنل لارنس ہے۔ عجیب سخت جان قسم کا یہ آدمی تھا۔ وہ بغیر کچھ کھائے پیے ہفتوں صحرا میں زندہ رہ سکتا تھا۔ 0 درجے سے نیچے جہاں پانی برف بن جاتا ہے وہ ننگ دھڑنگ گھنٹوں کھڑا رہ سکتا تھا۔ تیز بہاؤ کے الٹ گھنٹوں تیر سکتا تھا۔ وہ بھوکے شیروں کی غاروں میں داخل ہوتے چند سیکنڈ لگاتا تھا، بلکہ ہاتھ میں سانپوں کو پکڑ لے لیتا تھا اور سانپوں کو پھن سے پکڑ لیتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ 4 آسمانی کتابوں کا حافظ بھی تھا۔ عربی، فارسی، انگریزی اور فرانسیسی اس روانی سے بولتا تھا کہ بڑے سے بڑا صاحب زباں بھی دھوکہ کھا جاتا تھا۔ اتنا سحر البیان تھا کہ مخاطب کی سانس کھینچ لیتا تھا۔ شاید انہی خوبیوں کے باعث درندے کی چمڑی میں دانشور کا دماغ اسے کہا جاتا تھا۔ کرنل لارنس جب ترک سلطنت کی بغاوت کچل کر ڈیزرٹ آف ڈیتھ سے واپس لوٹا تو اسے کمانڈر کی طرف سے فوراً ہندوستان پہنچنے کا حکم ملا۔ وہ اگلے ہی روز دہلی روانہ ہو گیا، جہاں نیا حکم اس کا منتظر تھا۔ قصہ مختصر، جب وہ وائسرائے کے محل میں داخل ہوا تو وائسرائے نے اس کا اس طرح استقبال کیا جس طرح بڑی قومیں اپنے ہیرو کا کیا کرتی ہیں۔ دن بھر کے جشن کے بعد جب رات نے دستک دی تو نشے میں چور وائسرائے نے اسے وہ حکم نامہ تھما دیا جس میں لارنس کی نئی ذمہ داری درج تھی۔ لارنس نے حکم نامہ پڑھا اور کچھ دیر سوچ کر بولا، ہز ایکسیلنسی، مجھے داڑھی بڑھانے کے لیے چند دن لگیں گے۔ آپ کسی ایسے مسلمان کا بندوبست کر دیں جو مجھے اسلامی شاعر سکھا دے۔ وائسرائے نے سینے پر ہاتھ رکھا اور بولا، آپ سمجھیں آپ کا کام ہو گیا۔ کرنل لارنس کی ہندوستان آمد کے 6 ماہ بعد لاہور میں مدینہ شریف سے آنے والے ایک ایسے بزرگ کا شور مچا جو شاہ جی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ شاہ جی پرانی انارکلی کے ایک تنگ و تاریک گھر میں رہتے تھے۔ بڑے قرآن فہم تھے، اللہ تعالیٰ نے گلا بھی اچھا دیا تھا، لہٰذا وہ سورت فتح کی تلاوت فرماتے تو چلتے قدم رک جاتے اور پرندے پرواز بھول جاتے۔ دعاؤں میں اس قدر اثر تھا جو کہہ دیتے دوسرے ہی روز پورا ہو جاتا۔ مہمان نواز اتنے کہ سارا دن لنگر جاری رہتا، چنانچہ ہر وقت زائرین کا تانتا بندھا رہتا۔ ادھر ان کی شہرت تھی کہ پھیلتی ہی جا رہی تھی، یہاں تک کہ چند ماہ میں ان کے مرید پورے ہندوستان میں پھیل گئے۔ اب ہم ایک دوسرے کردار کی بات کرتے ہیں جس کا نام کرنل نیڈو تھا۔ یہ بھی برٹش آرمی میں ملازم تھا۔ کرنل نیڈو وہ کسی اہم سرکاری ذمہ داری پر لندن سے ہندوستان آیا تو اس نے واپسی سے قبل میجک آف انڈیا کے مشاہدے کا فیصلہ کیا۔ مزاج درویشانہ تھا، چنانچہ ایک عام سیاح کی حیثیت سے سیاحت کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ہندوستان کے مختلف شہر قصبے اور تاریخی مقامات سے ہوتا ہوا آخر گلمرگ جا پہنچا۔ گلمرگ وادی کے حسن نے اس کی آنکھیں خیرہ کر دی۔ لوگ بتاتے ہیں کرنل نیڈو کو وہ جگہ اتنی پسند آئی کہ وہ ہفتوں وہیں پڑا رہا۔ سارا دن کچے پکے راستوں، پہاڑی جھرنوں، آبشاروں اور دھند میں لپٹے درختوں کی تلاش میں گھومتا رہتا۔ ایک روز عجیب واقعہ پیش آیا۔ جب وہ گلمرگ سے باہر کسی کچی پگڈنڈی پر حیران پھر رہا تھا تو ایک گنوار گوجر لڑکی اس سے آ ٹکرائی۔
اس ٹکراؤ نے وہی کام کر دیا جو پیٹرول کے ڈرم میں ماچس کا شعلہ دکھاتا ہے یا تپتے توے پر گھی کی بوند دکھاتی ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کرنل نیڈو اس معمولی سی لڑکی کے لیے پاگل ہو گیا، نوکری سے استعفیٰ دے دیا، لندن کے مضافات میں اپنی وسیع جاگیر سے دستبردار ہو گیا اور سارے پرانے یار احباب چھوڑ دیے۔ عشق آگے بڑھا تو لڑکا لڑکی نے شادی کا فیصلہ کر لیا، لیکن گوجر قبیلے کی شرطیں بڑی کڑی تھیں، پر نیڈو بھی اس لڑکی کے لیے ہر عذاب جھیلنے کو تیار تھا۔ چنانچہ اس نے سوٹ کی جگہ پسینے میں بھیگا بدبودار فرن پہنا، گوجری زبان سیکھی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور نیا نام نیڈو سے عبداللہ رکھا۔ بھیڑ بکریاں چرائیں، لکڑیاں کاٹیں، چارے کے گٹھے اٹھائے، جنگلی ریچھوں سے کشتی کی، مقامی نوجوانوں سے گتھا کھیلا اور سیاہ اندھیری راتیں جنگلوں میں گزاری۔ تب جا کر کہیں قبیلے کی ریت رسموں میں اس اجنبی کی گنجائش پیدا ہو گئی۔ یوں نیڈو اور وہ گوجر لڑکی ایک طویل آزمائش کے بعد یکجان ہو گئی۔ شادی ہوئی، 2 سال بعد ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ کرنل بندہ سمجھدار تھا، لہٰذا اس نے پوری زندگی بھیڑ بکریاں پالنے کی بجائے بھیڑ بکریوں کا کاروبار شروع کر دیا۔ نیک نیت بھی تھا اور پڑھا لکھا بھی تھا، چنانچہ کاروبار چمک اٹھا تو بستی سے گلمرگ اٹھایا، وہاں بکریاں بیچ کر ریسٹورنٹ بنایا، پھر ہوٹل اور پھر بڑے بڑے ہوٹل۔ الغرض 20 برسوں میں اس کا شمار ہندوستان کے بڑے بہترین اور بڑے بڑے سرمایہ داروں میں ہونے لگا۔ جب یہ شہرت پھیلتے پھیلتے گلمرگ پہنچی تو نیڈو، جسے اب بزرگ کی تلاش کا خبت ہو چکا تھا، شاہ جی سے ملاقات کے لیے لاہور آن پہنچا۔ آستانے پر حاضری دی تو شاہ جی نے نیم واں آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا، نیڈو ہم تمہاری ہی منتظر تھے۔ کرنل نیڈو کے لیے شاہ جی کا فرمانا بڑا حیران کن تھا، کیونکہ پچھلے 22 برسوں سے لوگ اسے عبداللہ کے نام سے جانتے تھے۔ بہرحال چند منٹوں کی اس ملاقات کے دوران عبداللہ نیڈو شاہ جی کے ہاتھ بیعت ہو گیا، جس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سال 6 ماہ بعد شاہ جی گلمرگ کا چکر لگا لیتے، جبکہ ہر دوسرے تیسرے ماہ عبداللہ نیڈو ہفتہ 10 دن کے لیے لاہور آ جاتا۔ انہی ملاقاتوں کے دوران کسی کمزور لمحے میں عبداللہ نیڈو نے اپنی پابند صوم و صلات بیٹی شاہ جی کے عقد میں دینے کا فیصلہ کر لیا۔ شاہ جی نے عرض کی تو شاہ جی نے اس نیک کام کے لیے فوراً حامی بھر لی۔ چند ہی روز میں عبداللہ نے اپنی بیٹی عین سنت کے مطابق 2 کپڑوں میں شاہ جی سے بیعت دی۔ شادی کے 2 ہفتے بعد جب عبداللہ لاہور آیا تو بیٹی نے اس کے پاؤں میں گر کر رونا شروع کر دیا۔ عبداللہ پریشان ہو گیا۔ بہرحال قصہ مختصر بیٹی نے باپ کو بتایا، شاہ جی کے بھیس میں یہ شخص لارنس آف عربیہ ہے، جو مسلمان نہیں ہے بلکہ یہودی ہے اور مسلمانوں میں فرقہ واریت کا زہر پھیلانے کے لیے ہندوستان آیا ہے۔ عبداللہ فوراً شاہ جی کے حضور حاضر ہوا، جہاں دونوں کے مابین طویل تکرار ہوئی، جس میں لارنس آف عربیہ نے نہایت ڈٹھائی سے نہ صرف سارے الزامات تسلیم کر لیے بلکہ کر لو جو کرنا ہے قسم کی دھمکیاں بھی دی ڈالیں۔ قصہ مزید مختصر کرتے ہیں، عبداللہ کو دھکے دے کر بھگا دیا اور شہر میں مشہور کر دیا عبداللہ ملحد ہے، جو شخص اس کو جہاں دیکھے فوراً قتل کر دے۔ قصے کو مزید مختصر کرتے ہیں، یہ عبداللہ رستم زمان گاما پہلوان کے پاس گیا اور اسے ساری کہانی سنائی۔ گاما پہلوان ہونے کے ساتھ ساتھ عاشق رسول بھی تھا۔ وہ فوراً اپنے پٹھوں کے ساتھ اسی وقت پرانی انارکلی پہنچا، شاہ جی کو گریبان سے پکڑ کر باہر لایا اور تھڑے پر کھڑے ہو کر لارنس آف عربیہ کو پاؤں سے پکڑ کر الٹا لٹکا اور اعلان کیا کہ جب تک یہ شخص عبداللہ کی بیٹی کو طلاق نہیں دیتا یہیں لٹکا رہے گا۔ الغرض چند گھنٹوں کی کوشش کے بعد شاہ جی نے سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں نہ صرف اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کیا بلکہ عبداللہ کی بیٹی کو بھی آزاد کر دیا۔ بعد ازاں یہ لڑکی شیخ برادری کے گورے چٹے نوجوان عبداللہ سے بیاہی گئی۔
اللہ تعالیٰ نے بعد ازاں اس شیخ لڑکے کو بڑی عالمگیر شہرت اور عزت سے نوازا۔ جی ہاں، اس لڑکے کا نام شیخ عبداللہ تھا اور یہ خاتون مقبوضہ کشمیر کے کٹ پتلی وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی والدہ تھیں۔ کرنل لارنس آف عربیہ تاریخ میں ایک سفاک کردار کے نام سے جانا جاتا ہے، جس نے مسلمانوں میں فرقہ وارائیت کو جنم دیا، فرقے کو پھیلایا، مسلمانوں کو آپس میں لڑایا۔ خود یہودی تھا لیکن مسلمانوں کے کافی زیادہ دین کی چیزوں کو سیکھا اور مسلمانوں کو فرقوں کے اندر بٹ دیا۔ لاہور میں بھی وہ اسی مقصد کے لیے آیا تھا، لیکن گاما پہلوان، جو پہلوان ہونے کے ساتھ ساتھ سچا عاشق رسول بھی تھا، اس نے اس کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ خواتین و حضرات، قسمت، مقدر، نصیب، اس کو انسان کافی حد تک تو محنت سے بدل سکتا ہے، لیکن کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتی، جس پہ صرف اور صرف قدرت کا اختیار ہوتا ہے۔ لارنس آف عربیہ کا ایک برا کردار، کرنل نیڈو کا ایک اچھا کردار اور گاما پہلوان کا ایک اچھا کردار، یہ تینوں الگ الگ مقدر لے کر آئے، جن میں گاما پہلوان عاشق رسول ٹھہرا، لارنس آف عربیہ بدبخت، برا اور سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کرنے میں اہم کردار ادا کرنے والا شخص اور مسلمانوں میں فرقے کو جنم دینے والا شخص۔ اور یہ کام کس نے کروایا؟ برٹش آرمی اور برٹش لوگوں نے کروایا، تاکہ مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کیا جا سکے۔ آج بھی ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، آج بھی مختلف کردار ہمیں فرقوں میں بٹنے کا درس دیتے ہیں، ہمیں ان سے بچنا ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔